والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون صدق الله العظيم. یہ سبق کے آخر میں آیت سجدہ ہے. سجدے کے متعلق 2-3 مسئلے سن لے. یہ جو سجدہ ہوتا ہے یہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنے والا گناہ گار ہے، سخت گناہ ہے، اس کو کبیرہ گناہ ہے اس کو چھوڑنا. اور یہ آیت سجدہ جو ہے اگر کوئی انسان قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اونچی آواز سے، اگر قریب بیٹھا کوئی بندہ سن لے اس کے اوپر بھی یہ سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. سمجھ آئے گی؟ پڑھنے سے یا کوئی کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہے وہ سن لے آیت سجدہ، اس کے اوپر بھی سجدہ تلاوت کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. اور سجدہ تلاوت جو ہے اس کی وہی شرطیں ہیں جو نماز کی شرطیں ہوا کرتی ہیں. اس کی شرطیں وہی شرطیں ہیں جو نماز کی شرطیں. مثلا نماز کے لیے شرط ہے کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، نیت نماز کے اندر فرض ہے، نماز کی نیت کرنا فرض ہے. تو سجدہ تلاوت جب کرنا ہے اس کے لیے بھی کپڑے پاک ہونے چاہیے، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور اس کے لیے نیت بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، وضو بھی ضروری ہے. سمجھے؟ یعنی جو شرطیں نماز کی ہیں وہی شرطیں کیا ہیں؟ سجدہ تلاوت کی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس میں جو بہتر طریقہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان کھڑا ہو کے تکبیر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور پھر تکبیر کہتا ہوا سجدے سے کھڑا ہو جائے. یہ بہتر طریقہ بتا رہا ہوں، بہتر وگرنہ اگر بیٹھے بیٹھے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلا گیا یا تکبیر کہتے ہوئے بعد میں پھر اٹھ گیا بیٹھ گیا تو اس طرح سجدہ تلاوت بھی ٹھیک ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ثواب کے اندر بھی کمی نہیں ہے. لیکن یہ بہتر طریقہ بتایا ہے علماء کرام نے کہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور پھر سجدہ جب پورا کر لے تو کرتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے کیا ہو جائے؟ کھڑا ہو جائے. اس کے اندر بھی وہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان رب 3 5 7، ٹھیک ہے، طاقت عدد کے اندر جتنی تسبیح بندہ پڑھ لے، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ سجدہ تلاوت کے متعلق کچھ مسائل تھے، سمجھ آ گئی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مثلا یہ ایک ہی مجلس ہے، یہ کیا ہے؟ ایک مجلس. اب مثال کے طور پہ ایک مرتبہ میں نے یہ تلاوت، یہ آیت سجدہ یہی مخصوص آیت میں نے پڑھ دی ہے. اب دوبارہ تفسیر کے متعلق جب تفسیر ہوگی دوبارہ پھر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں 2-3 بار پڑھی جاتی ہے، کتنی بار پڑھی جاتی. ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی مخصوص آیت جتنی مرضی مرتبہ تلاوت ہو تو آیت سجدہ جو ہوتی ہے وہ ایک ہی مرتبہ سجدہ واجب ہے. یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ایک مجلس ہے، ایک ہی مجلس میں یہی ایک ہی مخصوص آیت جو آیت سجدہ میں نے تلاوت کی ہے، اگر یہ 2 بار 3 بار 4 بار بھی تلاوت کی جائے تو سجدہ تلاوت کتنی بار ہے؟ 1 بار ہے. ہاں، ایک ہی مجلس میں
اگر میں یہ آیت سجدہ بھی تلاوت کر رہا ہوں، سورۃ اعراف کے اندر بھی آیت سجدہ ہے وہ بھی تلاوت کی ہے، سورۃ علق کے اندر آیت سجدہ وہ تلاوت کی ہے، تو جتنی آیت سجدہ میں تلاوت کروں گا اتنے ہی سجدے کیا ہوتے جائیں گے؟ واجب ہوتے جائیں گے۔ سمجھ آ گئی اب بات؟ ہاں، یہ دو مسئلے ذہن میں رکھنے آپ نے، سمجھ آ گئی؟ دیکھیں جی اب نہیں، اسلام نہیں ہے، ہاں یہ اسلام بھی نہیں ہے اس کا۔ اور دوسری بار میں نے کئیوں کو دیکھا وہ نیت باندھتے اللہ اکبر، یہ بھی نہیں ہے اس کے اندر، سنت واجب یہ بھی چیز نہیں ہے، یہ نیت باندھتے ہیں، اس طرح نیت باندھ کے پھر سجدے میں بس کھڑے ہو جس حالت کے اندر ہو، ٹھیک ہے، تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرو، تکبیر کہتے ہو، یا اگر بیٹھے ہو تو بس ایک سیدھی حالت میں سجدے میں تکبیر کہتے ہوئے جاؤ، اور تکبیر کہتے ہوئے کیا ہو جاؤ؟ اٹھ جاؤ بس۔ جی جلدی اور دیر بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بس تسبیحات آپ کی یہ سکون کے ساتھ ہونا چاہیے، اطمینان کے ساتھ سجدہ ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بھی تاخیر کرنا مکروہ ہے، تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ مثلا اب یہ آیت پڑھ دی ہے، ٹھیک ہے، اب بندہ کہتا ہے چلو میں صبح فجر کے وقت کر لوں گا سجدہ، یا رات کو سونے سے پہلے میں سجدہ کر لوں گا، واجب تو ہے ہی، جب ٹائم ملے گا پھر کر لوں گا، یہ تاخیر کرنا جو ہے مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ بہتر طریقہ، افضل جو ہے، ثواب زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ جب آیت تلاوت کی جائے اسی وقت سجدہ کر، لیکن چونکہ اب سبق ہے، ٹھیک ہے، سبق کے وقت بعد میں جب موقع ملے گا ہم فوراً اس کے لیے کیا کر لیں گے؟ سجدہ کر لیں گے۔ سمجھ آئی؟ تاخیر کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ واجب چیز ہے اور واجب کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی سب فجر کی نماز کے بعد نہیں، یہ واجب چیز ہے چونکہ یہ سجدہ ہے، لیکن اس کے بارے میں کہیں تفصیل سے بات نہیں، لیکن چلو انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ سبق کی طرف، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، یہ مہاجرین جو تھے، یہ چونکہ سورت مکی سورت ہے، یہ مہاجرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دنیاوی اور اخروی وہ سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھیں پھر آئی سمجھاتا ہوں۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے، فی اللہ، اللہ کی خاطر، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے بارے میں، اللہ کی خاطر، من بعد، بعد اس کے، ما ظلموا، جو ظلم کیے گئے، بعد اس کے جو ظلم کیے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا، البتہ ضرور جگہ دیں گے ہم ان کو، البتہ ضرور جگہ دیں گے ہم ان کو، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، ایک اچھی جگہ، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، جب کافروں نے ان کے اوپر ظلم کیا، ظلم کرنے کے بعد انہوں نے جو ہجرت کی، اللہ نے فرمایا ہم ان کو دنیا میں کیا دیں گے؟ اچھا ٹھکانہ دیں گے، یعنی بھلائی دیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد مدینہ منورہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہجرت مراد ہے نا، ہجرت جو مراد ہے، یہ ہجرت مدینہ منورہ والی ہجرت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ہجرت، پہلی ہجرت جو مسلمانوں نے کی تھی حبشے کی طرف، یہ وہ ہجرت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ مدینہ منورہ جانے سے پہلے دو ہجرتیں حبشے کی طرف ہوئی ہیں، دو قافلے گئے ہیں، ایک پہلا قافلہ جو گیا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں گیا، اور دوسرا قافلہ جو گیا ہے وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی کے اندر گیا۔ یہ دو قافلے الگ الگ، یہ دو ہجرتیں مسلمانوں کے، تیسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہوئی۔ حسنتاً سے جو مراد ہے یہ مدینہ منورہ کا ٹھکانہ مراد ہے، اور جو ہجرت مراد ہے، ہجرت کون سی مراد ہے؟ حبشے کی طرف ہجرت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر ہم اچھا ٹھکانہ دیں گے، لیکن والا اجر الآخرت اکبر، اور البتہ آخرت کا اجر اس سے بھی بڑا ہے، یعنی دنیا کے ٹھکانے سے بھی، دنیا کی بھلائی سے بھی آخرت کا جو اجر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس سے بھی بڑا ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ کافر جان لیتے، کاش کہ وہ کافر جان لیتے۔ یہ میں نے کہا نا، یہ سورت کون سی؟ مکی سورت ہے، اور مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر یہ ظالم کافر مشرکین یہ بہت زیادہ ظلم ڈھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور
بڑی تکلیفیں اٹھائیں مکہ مکرمہ میں. یہ خاص کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ایک پورا خاندان تھا. حضرت عمار خود بھی صحابی، ان کے والد تھے یاسر، کیا نام تھا؟ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی. ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بھی صحابی تھی، صحابیہ تھی. ٹھیک ہے، یہ پورا گھرانہ صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، شاگرد تھے. ان کے اوپر بالخصوص مشرکین مکہ نے بڑا ظلم ڈھایا ہے. تو جو یاسر تھے، حضرت عمار کے والد محترم یاسر ان کا نام، تو ان کو بھی مشرکین مکہ نے مار مار کے ختم کر دیا تھا. اور حضرت عمار کی والدہ محترمہ جو سمیہ تھی، اس کے اوپر بھی بڑا ظلم و ستم ڈھایا گیا مشرکین مکہ نے. روایات کے اندر آتا ہے کہ ابو جہل نے اس کا ایک رسی پاؤں کی طرف باندھی اور ایک رسی گردن کی طرف باندھی، اور ایک رسی کو اونٹ کے ساتھ باندھا اور دوسری رسی کو دوسری مخالف سمت دونوں اونٹوں کو چلا دیا. اس طرح اس کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. مفسرین کرام نے لکھا اسلام کے اندر جو پہلا شہادت کا صحرا جو باندھا گیا وہ حضرت سمیہ کے سر پہ باندھا گیا ہے. یعنی اسلام کی پہلی جو شہیدہ ہے، اسلام کی پہلی شہیدہ وہ عورت ہے، اور اس عورت کا نام کیا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رشتے کے اندر حضرت عمار کی کیا لگتی تھی؟ والدہ محترمہ لگتی تھی. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک میدان کے اندر، دھوپ کے اندر، حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو دھوپ کے اندر باندھا ہوا تھا. مسلمان کمزور تھے، طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، دھوپ کے اندر باندھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزر رہے تھے، تو حضرت یاسر جو تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تکلیفیں کب تک ہمارے اوپر چلیں گی؟ یہ کب تک تکلیفیں چلیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ لکھا گیا، اللہ نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے، جنت کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تمہیں جنت دے گا، یہ دنیا کی تکلیفیں مصیبتیں برداشت کر لو. ٹھیک ہے، یہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، ان کی والدہ کو بھی ختم کر دیا، ان کے والد یاسر بھی وفات پا گئے. پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکڑا، مشرکین نے اتنا مارا. روایات میں آتا ہے پانی کے اندر غوطے دے دے کے یہ کہا کرتے تھے چل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی نکال، چل حضور کو گالی نکال اپنے پیغمبر. کہتے ہیں ایک بار مجھے انہوں نے اتنا مارا، ظالموں نے اتنا مارا، مجھے برداشت نہ ہو سکا، انہوں نے میری زبان سے یہ گالی نکلوا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، تو میں نے اپنی زبان سے گالی نکال دی. پھر یہ فرماتے ہیں کہ میں روتا رہا کئی دن تک، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا. ادھر سے مشرکین نے یہ بات مشہور کر دی کہ عمار ہمارا ہو چکا ہے، عمار ہمارا ہو چکا ہے. صحابہ کرام نے جب یہ سنا ہے عمار مرتد ہو گیا، عمار دائرہ دین اسلام سے پھر گیا، انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے شکایت کی، شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ، عمار اپنے اسلام سے پھر چکا ہے، دین کو چھوڑ چکا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ایمان عمار کے خون اور گوشت کے اندر داخل ہو چکا ہے، ایمان عمار کے گوشت اور خون کے اندر داخل ہو چکا ہے، وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا. پھر حضرت عمار فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمار تجھے کیا ہوا ہے؟ کہتے روتے رہے حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی آنکھیں آنسوں پوچھنا شروع کر دی، ان کی صاف کرنا شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور نے فرمایا بابا مجھے بتا تو صحیح، میاں تجھے کیا ہوا ہے، مجھے بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے. انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، مشرکین نے مجھے اتنا مارا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی مار، میں نے آپ کو گالی نکال دی تھی مجبور ہو کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار مجھے اتنا بتا دے، کیا تیرا دل مطمئن ہے ایمان کے اوپر؟ حضرت عمار نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل اس وقت مطمئن ہے اپنے ایمان کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تجھے کوئی گناہ نہیں ہے، تو آئندہ بھی اگر یہ کافر تجھے گالی کے اوپر مجبور کرے نا، مار کے تجھے کہیں کہ گالی نکال، اگر تیرا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہوا تو اپنی جان بچانے کی غرض سے یہ کام کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا تیرے لیے. تو آگے بھی آیت آئے گی انشاءاللہ الا من اکرہ قلبہ مطمئنہ، کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ گناہ کی کیا ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی. تو یہ
بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنی مسند خلافت کے اوپر ان کو بٹھایا، مسند کے اوپر بٹھایا جہاں بیٹھتے تھے، خلیفہ کا وقت کی جہاں جگہ ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خباب، تیرے علاوہ اس جگہ کا اور کوئی حقدار نہیں ہے سوائے ایک آدمی کے، تیرے علاوہ اس جگہ کا کوئی حقدار نہیں ہے سوائے ایک آدمی کے۔ حضرت خباب نے فرمایا، عرض کی کہ اے عمر کہ میرے علاوہ وہ بندہ ہے کون؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ بلال ہے، اس نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو حضرت خباب نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر میرے جتنی تکلیفیں تو بلال نے برداشت نہیں کی۔ بلال کو چلو چھڑانے والے بہت تھے، اللہ کسی کے ذریعے ان کو چھڑوا لیتا تھا، کوئی ذریعہ بنا دیتا تھا، لیکن میرے تو مکہ مکرمہ کے اندر جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میرے اوپر تو انہوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں ڈائی ہیں، مجھے تو سب سے زیادہ انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی ہے۔ پھر حضرت خباب نے اپنی پیچھے سے قمیض اٹھائی حضرت عمر کو دکھائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایسی کمر تو آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ اس کمر کے اوپر سفید برس کے نشان تھے، جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں پھول بہری، برس کے نشان تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کس طرح حال ہوا؟ حضرت خباب نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، مکہ مکرمہ کے لوگ آگ جلایا کرتے تھے، اس آگ کے کوئلے بنا کے مجھے اوپر سیدھا لٹایا کرتے تھے، اور میرے سینے کے اوپر وہ جوتا رکھ کے، پاؤں رکھ کے مجھے دبایا کرتے تھے، حتیٰ کہ میری پیٹھ کی جو چربی ہوا کرتی تھی، میری کمر کی چربی جو پگھل کے ان کوئلوں کو ختم کر دیا کرتی تھی، آگ بجھ جایا کرتی۔ ایسی تکلیفیں۔ پھر یہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مکہ مکرمہ کی زندگی تھی، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے کے اندر، کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ جا کے عرض کی کہ حضرت آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشقتوں سے نکالے، اس ظلم سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکارا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑی، فوراً سیدھے ہو گئے، ناراض ہو گئے، غصہ چہرہ جو غصے سے لال ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت کو نوچا جاتا تھا جسم کے اوپر مار کے، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے پٹھوں کو کھینچ لیا جاتا تھا، ان کے گوشت کو نوچ دیا جاتا تھا۔ ابھی تو تمہارے اوپر وہ تکلیفیں نہیں آئی، تمہاری ابھی بس ہو گئی ہے، تمہاری ابھی بس ہو گئی ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر جب میں آیت پڑھتا ہوں، یقین کرو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وَيَقُولُ الرَّسُولُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ کے رسول بھی پکار اٹھے تھے گزشتہ قوموں کے، جب مصیبتیں آتی تھی، پریشانی آتی تھی، رسول بھی اللہ نے فرمایا بول اٹھے کہ اللہ اب تیری مدد نہیں آئے گی تو کب آئے گی مدد۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آزمائشوں کے اندر پرکھا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، مکی صحابی ہیں، مکی مہاجر صحابی ہیں، یہ مکہ مکرمہ کے اندر کہتے ہیں یہ واحد صحابی تھے کہ ان کے خوبصورت بال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تعریف کیا کرتے تھے، جب یہ گھر سے نکلتے تھے نا، ان کے والد والدہ بڑے مالدار تھے، والدہ بھی بڑی مالدار تھی، خاتون تھی مکے کی بڑی مالدار۔ ان کی والدہ کہتی تھی بیٹا جب بھی گھر سے نکلنا ہے باریک کپڑا پہن کے نکلنا ہے، خوشبو لگا کے نکلنا ہے، بالوں کے اندر اچھی کنگھی کر کے نکلنا ہے تو نے، یعنی مہنگا ترین کپڑا پہن کے نکلنا ہے۔ حضور خود تعریف فرمایا کرتے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کہ میں مصعب کو جب بھی دیکھتا تھا اس سے عمدہ لباس پہننے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اس سے عمدہ خوشبو لگانے والا میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ خیر یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن گھر والوں کو نہیں بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بن چکا ہوں، ان کا صحابی بن چکا ہوں۔ ایک بار یہ نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے، گھر جا کے والدہ کو بتا دیا، والد کو بتا دیا، رشتہ داروں نے پکڑ کے ان کو قید کر دیا، مسلسل قید کے اندر رہے، مسلسل قید کے اندر رہے۔ جب حبشے کی طرف پہلا قافلہ جانے لگا، انہوں نے پھر جان چھڑائی، کسی طریقے سے رہائی پا کے حبشے کی طرف نکل پڑے۔ جب کہتے ہیں واپس آئے تھے، خستہ حال تھا، جسم کے اوپر لباس بھی اچھا نہیں تھا، بال بھی ٹھیک نہیں تھے، ٹھیک ہے، کہاں عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے، لیکن کہاں جب مسلمان ہوئے تو خستہ حال ہو چکے، وہی ایک عجیب و غریب زندگی جس کو کہہ لو غربت والی زندگی گزارنے لگ گئے تھے۔ تو بہت زیادہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک پورا باب ہے
تاریخ و سیر کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں محدثین نے، مورخین نے مکی زندگی کے صحابہ کرام کے پورے پورے چیپٹر، پورے پورے باب باندھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا مسلمانوں نے اذیتیں برداشت کی ہیں، کیا کیا مسلمانوں نے مشقتیں اور ظلم سہے ہیں مشرکین کے۔ یہ مفسرین نے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کہ روٹی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم شعبہ ابی طالب کے اندر کے مشرکین نے ہمیں قید کر دیا تھا، ہمارے پاس تو کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی، بچے بھوک کی وجہ سے رویا کرتے تھے اونچی اونچی آواز سے، مشرکین کے گھروں تک جایا کرتی تھی لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت سعد خود فرماتے ہیں ایک بار میں پیشاب کرنے کی غرض سے گیا کہیں، مجھے ایک کھال کا ٹکڑا نظر آیا، کہیں اونٹ کی کھال کا ٹکڑا، تو میں گھر اسے لے کے آیا تو میں نے دیکھا یہ اونٹ کی کھال کا ٹکڑا، میں نے 3 دن تک پہلے اس کو سکھایا اور پھر اس کھال کو سکھا کے اس کا سرما بنا کے پھر میں پانی کے ساتھ اس کو پیا کرتا تھا۔ اس طرح ہم اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پتے کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے، پتے کھانے کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا، خدا کی قسم اللہ کو کہنا پڑا قرآن کے اندر اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ کو کہنا پڑا قرآن میں اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المتقون۔ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا والذین معہ، میرے پیغمبر یہ جو تیرے ساتھ ہیں، معہ مستقل فضیلت ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے، میرے پیغمبر کے ساتھ، اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، نرم دل، سیماہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرے پیغمبر تو دیکھے گا ان کو ہر وقت سجدہ کر رہے ہیں، ہر وقت رکوع کر رہے ہیں، ورضوان من، اور ہر وقت یہ اللہ کی رضا کی تلاش کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں، ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے اثار تو دیکھے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میرے پیغمبر تیرے یاروں کی تعریفیں میں نے صرف قرآن کے اندر ہی نہیں کی بلکہ ان کی مثالیں تو میں نے تورات اور زبور انجیل کے اندر بھی دی تھی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال تورات میں، والانجیل، اور انجیل کے اندر بھی میں نے ان کی مثالیں دی تھی۔ گویا اگر میں بالفاظ دیگر یوں کہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ میرے پیغمبر کو جو صحابہ دیے تھے یہ چن چن کے عطا کیے تھے، چن چن کے دیے تھے اللہ نے میرے پیغمبر کو صحابہ۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، بڑا مقام پایا ہے، بڑا مرتبہ پایا ان حضرات نے۔ دیکھیں جی اسی کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اللہ کے حق میں، اللہ کے بارے میں، من بعد اس کے جو ظلم کیے گئے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ نے فرمایا البتہ ہم ضرور بھی ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا کے اندر اچھا ٹھکانہ۔ کون سا ٹھکانہ مراد ہے جی؟ مدینہ منورہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور والا اجر الآخرۃ اکبر، اور البتہ آخرت کا اجر کیا ہے؟ بہت بڑا ہے، آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ کافر کیا کر لیتے، جان لیتے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رستے میں ہجرت کیا، کافروں کی طرف سے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، اللہ نے فرمایا میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر میں ان کو اچھا ٹھکانہ دوں گا۔ اچھے ٹھکانے سے مراد جہاں اسلام کے احکامات کے اوپر وہ آسانی کے ساتھ عمل کر سکے، اس کے اوپر کوئی حرج نہ ہو، ان کے اوپر کوئی تنگی نہ آئے، ان کے اوپر اس کے اوپر عمل کر سکے۔ اچھا ٹھکانہ، اس سے مفسرین فرماتے ہیں ایک اور کہ دنیا میں ان کو سلطنت دے دوں گا، دنیا کے اندر میں ان کو سلطنت دے دوں گا، یعنی جہاں اسلام غالب ہوگا کفر مغلوب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں پورے عرب کے اندر تو اسلام پھیل چکا تھا، پورے عرب کے اندر اسلام پھیل چکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، میرے پیغمبر تو دیکھے گا لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ آخر زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سرزمین عرب کے اوپر اسلام پھیل چکا تھا، کوئی کافر بستی باقی نہیں رہی تھی۔ خیبر کے قلعے فتح ہو گئے، مکہ مکرمہ 8 ہجری میں فتح ہو گیا، سمجھ آ گئی ہے، دور دور تک اسلام پھیل چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا، اور پھر اس کے علاوہ اسلام اور مسلمانوں کو کفر اور کافروں کے اوپر اللہ نے کیا دے دیا؟ غلبہ دے دیا تھا۔ پھر کافروں نے
مسلمانوں کو جس وطن سے نکالا تھا اللہ نے کچھ سال کے بعد انہی مسلمانوں کو اس وطن کا وارث بنا دیا اس جگہ کا. یعنی مکہ مکرمہ سے نکالا تھا اللہ نے، چند سالوں کے بعد وہی مکہ مکرمہ صحابہ کے حوالے کر دیا، پیغمبر کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا آخرت کے اندر بڑا اجر ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ جو فرمایا نا اللہ لو کانوا یعلمون، کہ کاش کہ یہ کافر جان لیتے کہ اللہ نے مہاجرین سے کیا کیا وعدے کیے، کہ ظالمو تم تو ان کو نکال رہے ہو نا، لیکن اللہ نے بڑے بڑے ان کے وعدے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے صبر کیا ہے تمہارے ظلم و ستم کے اوپر، یہ ایمان لے کے آئے، انہوں نے مسئلہ توحید کو قبول کیا ہے، توحید کے اوپر رہ کے انہوں نے عہد کی صدائیں نہیں چھوڑی، تمہارا ظلم و ستم برداشت کر لیا، تمہارے لاٹھیاں برداشت کر لی، تمہارے دیے ہوئے زخم برداشت کر لیے، لیکن انہوں نے میرے لا الہ الا اللہ والے کلمے کو بالکل نہیں چھوڑا ہے. سمجھ آ گئی؟ کاش کہ یہ جان لیتے کہ اللہ نے ان کے لیے کتنے کتنے باغات تیار کیے ہیں، کتنی کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات اور نعمتیں تیار کی ہیں. کیوں؟ یہ حق کے اوپر ثابت قدم رہے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ نے آگے فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. سبحان اللہ، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. صبر کس چیز پہ؟ ظلم کے اوپر، مظالم کے اوپر، مشقتوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر صبر کیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور اوپر اپنے رب کے توکل کیا. توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مضبوطی کے ساتھ حق کے اوپر کیا رہے؟ ثابت قدم رہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب دے گا. صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب دے گا. اور یہ لوگ اپنے پروردگار کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے. جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، کوئی بندہ پھر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت جو ہے مہاجرین اولین میں نص صریح ہے. مہاجرین اولین کے اندر یہ آیت کیا ہے؟ نص صریح ہے، جس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے اس قافلے میں. لہٰذا جو مہاجرین اول کے بارے میں ان کے ایمان کے اندر شک و شبہ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی میں تمہیں بھلائی دوں گا، اور آخرت کی بھلائی تو دنیا کی بھلائی سے بھی میں زیادہ عطا کروں گا. ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ نے جن صحابہ کے ساتھ قرآن میں وعدہ کیا ہے اللہ وہ وعدہ پورا کرے گا. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد، علیاذ باللہ علیاذ اللہ، وہ اس قرآن کی آیت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا. اور جو قرآن کی ایک آیت کا، ایک لفظ کا، ایک حرف کا انکار کر دے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہمارا ایمان ہے، حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دنیا کے اندر بھی اللہ نے وعدہ پورا کیا اور آخرت کے اندر بھی وعدہ پورا کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. جو ایک روایت بھی یہاں مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہاجرین کو حق دیا کرتے تھے نا، مہاجرین کو حق دیا، کوئی مال غنیمت آ گیا، کوئی وظیفہ دیا کرتے، کوئی تنخواہ دیا کرتے، تو فرماتے تھے یہ وہ حق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے. یہ وہ حق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ مقرر کیا. یہ ہے نا آیت کے اندر لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً، یہ وہ حق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اللہ تمہیں اس میں برکت دے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ تو دنیا کے اندر اللہ نے مقرر کیا، لیکن آخرت کا جو حق ہے تمہارا اللہ نے رکھا وہ اس سے بھی بہتر ہے. پھر یہی آیت تلاوت کرتے تھے حضرت عمر، یہی جب بھی مہاجر کو حق دیتے تھے یہی آیت تلاوت، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَکْبَرُ، کہ البتہ تمہیں دنیا کے اندر اللہ کیا دے گا؟ اچھا ٹھکانہ، بھلائی دے گا، اور البتہ آخرت کا اجر جو ہے وہ بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ کافر کیا ہوتے؟ جان لیتے. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، وہ اوپر اپنے رب کے کیا کرتے ہیں؟ سہارا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ نے قرآن میں سورۃ بقرہ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو خطاب کیا ہے، سارے کافروں کو، کہ وہ لوگ اگر میرے پیغمبر کے صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائیں گے.
کہ یہ جو ایمان لے کے آئے نا، مخلص ہو کر خالص ہو کر میرے پیغمبر کے اصحاب ایمان لے کر آئے، یہ اللہ نے ایمان کو معیار بنا دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے ان کے ایمان کو قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے معیار بنا دیا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارے ایمان کو قبول کروں گا، وگرنہ نہیں تمہارا ایمان میرے نزدیک قابل قبول۔ معیار بنا دیا، اللہ نے رستہ دے دیا ہے۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے رستے پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جی آگے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ ایک مشرکین کے سوال کا جواب ہے۔ سوال مشرکین یہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم دعوی توحید کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے ہم اس دعوی توحید کو جو لانے والا ہے وہ انسان ہے، وہ بشر ہے۔ دعوی توحید کو لانے والا کون ہے؟ انسان ہے، بشر ہے۔ نبوت رسالت تو بہت بڑا اعزاز ہے، یہ کسی انسان کو کس طرح مل سکتا ہے؟ یہ کسی بشر کو کس طرح مل سکتا ہے؟ ہاں اگر یہ دعوی توحید یہ کوئی فرشتہ لے کے آتا تو ہم مان لیتے، چونکہ یہ ایک بشر اور انسان لے کے آئے، ہم اس کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اللہ نے اس سوال کا جواب اس آیت کے اندر دیا، وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالن، مگر مردوں کو، ٹھیک ہے، انسانوں کو بھیجا، رجالن نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے طرف ان کے، ہم وحی کرتے تھے طرف ان کے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس پوچھو تم اے اہل مکہ، اے مکہ کے منکرو، تم پوچھو اہل الذکری، اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تم نہیں جانتے تو کس سے پوچھ لو؟ اہل علم سے پوچھ لو، ٹھیک ہے۔ اہل علم سے مراد ہے اہل کتاب کے مولوی، یہود و نصارہ کے مولوی، ان سے جا کے پوچھ لو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی ان کے سوال کے جواب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی تو شروع سے ہی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ سارے کیا تھے؟ انسانی تھے، بشری تھے۔ ہر دور کا مشرک جو تھا یہی شبہ پیش کرتا تھا کہ نبوت جو ہے یہ بشر اور انسان کو نہیں مل سکتی، نبوت ملتی ہے تو یہ نوری کو ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ اعلان کروایا، میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ أَنِّي مَلَک، میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں۔ ملک فرشتے نور سے بنے کہ میں نوری ہوں، ٹھیک ہے، میں نہیں تم سے یہ کہتا، ٹھیک ہے، میں تو ایک بشر ہوں، ٹھیک ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، سورۃ کہف انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کی آخری آیت یہ فیصلہ کر دے گی کہ میرے پیغمبر آپ فرما دو سوائے اس کے نہیں کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، تمہاری طرح کا کیا ہوں؟ انسان ہوں، کہ میری طرف بس وحی کی جاتی ہے انہ لا الہ الا، ٹھیک ہے، کہ میرے سوا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ میری طرف تو وحی کی جاتی ہے الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، تمہارا الہ صرف ایک معبود ہے، ٹھیک ہے۔ مشرکین کو یہی شبہ رہتا تھا، آج کے لوگوں کو بھی یہی شبہ ہے کہ جو نبوت ہے یہ بشر کو نہیں مل سکتی۔ جو بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر مانتا ہے وہ بندہ گستاخ ہے، نعوذ باللہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ دیکھو قرآن کس طرح فیصلہ کر رہے، الا رجالن، رجل ان سے نکلا ہے۔ رجل کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ مرد، کیا ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الا رجالن، مگر ہم نے مردوں کو ہی بھیجا ہے، کہ مردوں کو ہی ہم نے نبوت دی ہے، انسانوں کو ہی نبوت دی ہے ہم نے۔ قرآن صاف یہ واضح اعلان کر رہے ہیں، لیکن اگر پھر بھی مولوی نہ مانے تو ہم کیا کریں؟ 20,000 پوری روئے زمین بھر جائے، مولوی کہیں کہ نہیں جی نبی جو ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے نور ہوتا ہے، ہم مولوی کی نہیں مانیں گے، ہم قرآن کی مانیں گے۔ ہاں اتنی بات ہم ضرور کہتے ہیں کہ جو انبیاء جو بشر ہیں وہ ساری مخلوق سے ان کا مرتبہ، ان کا مقام عام مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ ذات کے اعتبار سے وہ بشر تھے، بالکل تھے، قرآن نے فیصلہ کر دیا، لیکن جو ان کی تعلیمات تھی وہ نور ہی نور تھی، ان کی جو تعلیمات تھی وہ روشنی ہی روشنی تھی، ان کی جو صفتیں تھی وہ ساری روشنی ہی روشنی تھی، کہ انسان ان کی صفتوں سے روشنی حاصل کرتا ہے، ان کی تعلیمات سے روشنی حاصل کرتا ہے، جو وہ واعظ و نصیحت کرتے تھے انسان اس سے کیا کرتا ہے؟ روشنی حاصل کرتا ہے۔ ذات کے اعتبار سے وہ بشر تھے، آدمی تھے، لیکن صفات کے اعتبار سے، تعلیمات کے اعتبار سے کیا تھے؟ نور ہی نور تھے، ٹھیک ہے۔ بھئی یہ قرآن جو ہے، قرآن
یہ جو آپ کے سامنے مجلد جلد کے اندر موجود ہے، یہ ذات کے اعتبار سے ایک یہ آپ کے سامنے جو لکھے ہوئے ہیں، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں مثال دے رہا ہوں پھر، اور آگ کے اوپر یہ نقش لکھے، لیکن صفات کے اعتبار سے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، یہ کیا پھیلاتا ہے؟ نور دیتا ہے، نور دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ نور ہے سارے کا سارا یہ قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ ظاہری طور پہ تو ہمیں یہ کیا لگ رہے ہیں؟ صفحے ہیں، اس کے اوپر الفاظات لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ اس سے نور حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام ہیں، ٹھیک، اولیاء کرام کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، لیکن جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کے نور ہی نور ہے، صفات جو تھی وہ ان کی نور ہی نور تھی ساری، ان کی تعلیمات سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے۔ انبیاء جو ہوتے ہیں ذات کے اعتبار سے بشر اور اعلیٰ بشر ہوتے ہیں، عام مخلوق سے اللہ نے زیادہ مرتبہ دیا، ان کو زیادہ مقام دیا، لیکن وہ صفات کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ نور ہیں، سمجھ آئی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہم وحی کرتے تھے طرف ان کے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس سوال کرو تم اہل ذکر، اے مکہ کے منکرو سوال کرو، پوچھو تم اہل ذکری، اہل ذکر سے، یعنی اہل کتاب کے مول، اگر تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل کتاب سے دریافت کر لو کہ جن میں ہمیشہ پیغمبر آتے رہے ہیں۔ اہل کتاب کے اندر کیا آتے رہے؟ جن میں ہمیشہ پیغمبر آتے رہے ہیں، وہ تم کو بتلا دیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ سارے بشر ہی تھے، وہ نور نہیں تھے۔ کیونکہ یہودی جو تھے وہ اس چیز کے قائل تھے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے، اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ بشر تھے، وہ نور نہیں تھے ذات کے اعتبار سے۔ یہودی عیسائی اس چیز کے قائل تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، وہ تم کو بتائیں گے۔ اہل کتاب سے پوچھنے کا اللہ نے مکہ کے منکروں کو اس لیے حکم دیا ہے کہ یہ جو مکے کے لوگ تھے یہودیوں کے علم کے بڑے معتقد تھے، بڑی محبت کیا کرتے۔ آگے آئے گا یہ سورۃ کہف کے اندر آئے گا، انہوں نے سوال کیے تھے، یہ گئے مکہ کے یہودیوں، مدینہ کے یہودیوں کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں پیغمبر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے، ہمیں کوئی ایسے سوال لکھ کے دو کہ ہم اس پیغمبر کو لاجواب کر دیں۔ یہودیوں نے لکھ کے دیے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو ملک شام تھا، مصر کس طرح چلے گئے؟ اللہ نے پوری صورت نازل کر دی، سورج، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سوال لکھ کے دیا اسکندر ذوالقرنین کون تھا، پھر انہوں نے سوال کیا صحابہ کہف کے بارے میں پوچھو، اللہ نے اس کے لیے سورۃ کہف اتار دی، اس کے اندر اس سوالوں کے جواب آئیں گے، ان سارے سوالوں کے، سمجھ آئی؟ یہ جو مکہ مکرمہ کے لوگ تھے خود تو تھے ان پڑھ، آسمانی کتاب کا یہ علم نہیں رکھتے تھے، اس لیے اللہ نے قرآن میں کے اندر سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا نہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو امیین کے اندر بھیجا ہے، ان پڑھوں کے اندر ہم نے بھیجا ہے اپنے پیغمبر۔ ان پڑھ کیوں کہا گیا مشرکین مکہ کو؟ بولو، امیین کہا گیا، کیوں کہا گیا ان پڑھ ان کو؟ کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں تھے، کسی آسمانی کتاب کا ان کو علم نہیں تھا، وگرنہ پڑھے لکھے تو وہ تھے بڑے، دنیاوی علوم بڑے تھے ان کے پاس، ہزاروں ہزاروں اشعار ان کو زبانی یاد ہوتے تھے، اللہ نے ایسا کمال کا حافظہ دیا تھا ان کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کاتب وحی تھے یا نہیں تھے؟ مکہ کے اندر رہتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے نا، دنیاوی علوم جانتے تھے، سمجھ آئیے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی مکہ کے اندر رہتے تھے، بعد میں مدنی زندگی کے اندر آگے مسلمان ہو، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زید بن ثابت ہیں، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کاتب وہی جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کچھ تو مکہ مکرمہ کے اندر رہتے تھے، مہاجر تھے۔ تو دنیاوی علوم سے جو واقف ہوتا ہے اللہ نے اس کو پڑھا لکھا نہیں کہا، ہاں جس کو آسمانی کتاب کا علم ہوتا ہے اللہ اس کو پڑھا لکھا کہتا ہے۔ امیین مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اللہ نے امیین، سورۃ جمعہ پڑھ لینا، شروع میں آئے تھے یہ، اللہ نے امیین کہا کہ امیین کے اندر میں نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، ان پڑھوں کے اندر کیا آسمانی کتاب کا علم نہیں تھا ان کے پاس، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وگرنہ آج کل لوگ کس کو کہتے ہیں ان پڑھ؟ جو مولوی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان پڑھ۔ جو عربی جانتا ہے وہ ان پڑھ ہے، جو انگلش جانتا ہے 2 لفظ بول رہا ہے تو وہ پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ سیاست دان ہے بہت بڑا، اس کو وہ عقل مند ہے ان کے نزدیک۔ اور جو عربی لکھنا پڑھنا جانتا ہے، جس کو قرآن کا علم ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے ان کے نزدیک۔
انگریز نے لعنت یہ چھوڑ کے گئے ہمارے پاس، یہ انگریز 200 سال ہو گئے نکلے ہوئے ان کو یہاں سے، لیکن یہ ایک نظریہ دے گئے ہیں کہ مسلمان کو ان کے دین سے دور کرو، جو بھی ان کے نزدیک دین پڑا ہوگا ان کو ان پڑھ یہ سمجھے، ان کی صحبت کے اندر نہ بیٹھے۔ ہاں پینٹ پتلون پہننے والا ان کے نزدیک وہ پڑھا لکھا انسان ہے۔ ایک بچہ 30 پارے قرآن کے اپنے سینے میں حفظ کر لیتا ہے، وہ ان کے نزدیک ایک نچلا گرا ہوا انسان ہے، اور ایک جو ڈبل ایم اے بی اے کر لے میٹرک کر لے وہ اس کو انسان سمجھتے ہیں ہمارے مسلمان۔ یہ نظریہ دے کے گیا انگریز، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نظریہ دیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ڈگریاں پڑھنے والا، دنیاوی علوم سیکھنے والا، دنیا کی ڈگریاں، وکیل بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، فلاں بن جاؤ، انجینئر، میں انکاری نہیں ہوں اس چیز کا، انکاری نہیں ہوں، دنیاوی علوم سیکھو، کسی حد تک سیکھو، لیکن یہ کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ انگریزی پڑھ کے تم وہ آسمانوں پہ تم پرواز کرنے لگ جاؤ گے کہ انگریزی سیکھ کے انسان عقل مند بن جاتا ہے؟ بہت بڑا عقل مند اگر انسان بنتا ہے قرآن پڑھ کے بنتا ہے۔ یہ دینی علوم پڑھ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے، قرآن کے علم کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے، وہ اصل پڑھا لکھا انسان ہے، جس کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا ہو، جس بدبخت کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سورۃ اخلاص نہیں آتی، 3 بار پڑھتا ہے پھر بھی غلط پڑھتا ہے، چوتھی بار اس کو لقمہ دیا جاتا ہے صحیح، پھر بھی وہ غلط ہی پڑھتا ہے۔ سورۃ اخلاص، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ آج تک اگر ہمارے بڑے جو رہے ہیں، حکومت کے اہل اقتدار لوگ رہے ہیں، وہ پڑھے لکھے کون سے تھے؟ وہ قرآن کا علم جاننے والے تھے۔ پرانا دورہ پڑھو، صحابہ کا دور پڑھو، تابعین کا دور پڑھو، جو لوگ تھے نا جو تخت کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، فیصلہ کرنے والے، یہ بڑے بڑے علماء بیٹھا کرتے تھے، داڑیاں ہوتی تھی، مسجد کے اندر فیصلے ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ جب سے انگریز چھوڑ کے گیا، یہ عدالتوں کا نظام ہے، مساجد سے دور کر دیا گیا، عدالتوں کے اندر بے انصافی ہے، وکیل جو ہیں خریدے جاتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے، گواہوں کو پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ، تو نے یہ گواہی دینی ہے، تو نے یہ گواہی دینی ہے، یہ گواہی دینی ہے، سارا گند انگریز، اور ہم مسلمان بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے۔ قرآن کو، حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہمارا نظریہ ختم، ہمیں نام کا مسلمان بنا کے چھوڑ گئے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی علوم سے اور حدیث کے علوم سے واقف ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں تو اہل مکہ کو اللہ نے فرمایا، پوچھو اے مکہ کے منکرو، وہ اہل کتاب یہودیوں سے، یہودی تورات کا علم جانتے تھے، وہ عیسائی تو انجیل کا علم جانتے تھے، پوچھ لو ان سے جو پڑھے لکھے ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ بشر ہی تھے۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تم نہیں جانتے۔ یہ یہودیوں کے، میں نے کہا اہل کتاب کے مولوی مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بالبینات والزبر، بالبینات والزبر، اس کا جو تعلق ہے نا بالبینات کا، وہ پیچھے ہے ارسلناہم، کہ ہم نے بھیجا ان نبیوں کو بالبینات، ساتھ واضح دلائل کے، والزبر، اور کتابیں دے کر، یعنی احکامات دے کر، وانزلنا الیک، یہ اب ترغیب الی القرآن ہے، اور ہم نے اتارا طرف آپ کے الذکر، نصیحت کو۔ کیا مراد نصیحت سے؟ قرآن پاک، نصیحت نامہ۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ واضح کرو واسطے لوگوں کے جو نازل کیا گیا طرف ان کے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ کیا کریں؟ غور و فکر کریں کہ میرے پیغمبر، ہم نے جو آپ کی طرف نصیحت اتاری، کتاب اتاری، یہ اس لیے، اس کی غرض یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نازل کردہ احکامات کو، اوامر نواہی کو صاف صاف واضح کر کے لوگوں کے سامنے کیا کر دیں؟ بیان کر دیں، ٹھیک ہے۔ نیز یہ نصیحت اللہ نے فرمایا اس لیے اتاری، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ کیا کریں؟ غور و فکر کریں۔ چونکہ جو انسان اس نصیحت کے اندر غور و فکر کرے گا وہ راہ حق پا جائے گا، اور جو ضد کرے گا، اناد کرے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ کیا کریں؟ غور و فکر کریں۔ غور و فکر کر کے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیں، اپنے آپ کو کفر سے بچا لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے بن جائیں، ایک اللہ ہی کی پکار کرنے والے بن جائیں، موحد ہو جائیں، توحید پرست ہو جائیں یہ سارے۔ لعلہم یتفکرون، سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اتارنے کا یہ مقصد بیان کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ مقصد بیان، خود دیکھ لو، لِتُبَيِّنَ کا لفظ آیا، لِتُبَيِّنَ، اللہ نے کیا فرمایا؟ تاکہ آپ بولو، دیکھو نیچے ترجمہ کیا لکھا ہے، تاکہ آپ واضح کرو، بیان کرو۔
بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح کرنا، ٹھیک ہے؟ بیان بھی اصل میں عربی کا ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ لتبینا بیان بھی اسی سے نکلا، وگرنہ اردو کے اندر اس کا ترجمہ واضح کرو۔ واضح کس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ خام خواہ کے اسی طرح بس روزانہ بندہ سمجھتا ہے بس میں قرآن پاک کے پڑھنے کا حق ادا کر رہا ہوں، بس میں تلاوت کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، بس میرا حق ادا ہو رہا ہے۔ نہیں، قرآن کے سمجھنے کا وہ حق ادا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے ثواب لیتا جائے گا، لیکن جب تک اس کو سمجھ کر نہیں پڑھے گا اس کے لیے کبھی بھی اس کی آیتیں واضح نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا، کبھی بھی نصیحت۔ ٹھیک ہے پڑھنے کے اوپر ایک لفظ پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں لے لے گا، لیکن نصیحت نہیں حاصل کر سکے گا اس سے۔ اور آج دیکھ لو لوگ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ کیا خاک فائدہ ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا؟ تلاوت بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ناپ تول کے اندر کمی بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، گندی زبان بھی استعمال کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اس نے بنیاد بنا رکھا ہے کہ قرآن کی صرف میں نے تلاوت ہی کرنا ہے۔ اگر تو سمجھ کے اس کو پڑھتا تو وہ تو نصیحت حاصل کر لیتا، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کرے، نصیحت حاصل کریں۔ خدا کی قسم آج لوگوں پہ دکھ ہوتا ہے جب دکان کا افتتاح کرتے ہیں، 10 بچے مدرسے سے بلا کے اس کو بس پڑھا پڑھو کے چل بھائی، وگرنہ اس دکان کے اندر جھوٹ نہیں بولا جاتا، اس دکان کے اندر گاہک آنے والے کو دھوکہ نہیں دیا جاتا کیا؟ سب کچھ چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے۔ کیا فائدہ؟ تو نے قرآن کی توہین کیا پڑھا کے، تو نے قرآن کی۔ میں ایک آپ کو بات بتا دیتا ہوں، ایک بات بتا دوں، ٹھیک ہے؟ قرآن کی تلاوت باعث برکت ہے، اس کو ایک طرف ذرا رکھ دو، ایک طرف۔ ایک بات میری سمجھ لو، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دکان کا افتتاح کرواؤ، دعا کر لو ایک بار، یا اللہ اس کے اندر برکت دے۔ بے شک تلاوت نہ بھی کرواؤ، نہ بچے بلاؤ، صرف جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، خدا کی قسم اللہ تمہاری دکان میں برکت ڈالے گا۔ وجہ آپ نے قرآن کے حکم کے اوپر عمل کیا ہے، اور اصل اللہ نے اتارا ہی اس لیے ہے انسان کے لیے۔ اللہ نے اس لیے نہیں اتارا کہ بس جو بھی تو نے چیز بنانی ہے، فیکٹری بنانی ہے، گھر بنانا ہے، اس کو بس 10 بچے بلا کے تو پڑھا لے، بس تو حق ادا کر دیا۔ نہیں، اس کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتارا ہے کہ جب تو نے دکان بنانی ہے اس کے اندر ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ پورا قرآن پڑھا لے، چاہے روزانہ قرآن کریم کی تو تلاوت کروا لے دکان کے اندر، جب تو ناپ تول کے اندر کمی کرے گا تیرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، جب تو جھوٹ بولے گا تیرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں، آج کل تو لوگ تلاوت بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ ٹیپ ریکارڈر لگا کے چل بھی تلاوت لگا دیتے، کہتے ہیں ماشاءاللہ برکت پڑ رہی ہے دکان کے اندر۔ 8 بجے تک ٹیپ لگی ہوئی ہے، 8 بجے کے بعد پھر نور جہاں شروع ہو جاتی ہے، پھر زبان سے بھی کہتے ہیں محترمہ، ملکہ ترنم، محترمہ، صاحبہ، ایسے ایسے القابات دیے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ کوئی عرش سے اس کا یہ کلام اترا ہوا ہے، اللہ معاف کرے۔ ٹھیک، محترمہ، صاحبہ، ملکہ ترنم، فلاں فلاں فلاں، اللہ معاف کرے۔ پوچھ لو کسی جا کے بھائی قرآن کی تلاوت، ماشاءاللہ ہم صبح کو آتے ہیں دکان کی صفائی کرتے ہیں، سورۃ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں، ہم سورۃ مزمل کی تلاوت لگاتے ہیں، سورۃ رحمان کی تلاوت۔ بعد میں کیا؟ بعد میں گانے چل رہے ہیں، بکواسات چل رہی ہیں، ساری بے حیائی واہیات، وہاں پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے مسلمان نے اپنے دین کو، مذاق بنایا ہوا اپنے قرآن کو، اپنی کتاب کی توہین خود کر رہا ہے۔ اللہ نے مقصد دیکھو کیا بیان، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تو واضح کرے واسطے لوگوں کے جو اتاری گئی۔ اچھا، صحابہ بھی عربی دان تھے، صحابہ بھی کیا تھے؟ عربی، لیکن وہ بھی صرف عربی جانتے ہوئے صرف اس کے اوپر عمل نہیں کرنے لگ جاتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کو سمجھتے تھے۔ حضرت صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ یوں ہی حافظ نہیں بن گئے قرآن کے، بلکہ قرآن کی آیت کو پہلے پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر سمجھتے تھے، پھر اس کے اوپر عمل کرتے تھے، پھر آیت اگلی اپنا سبق لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں نے 8 سال کے اندر سورۃ بقرہ کو حفظ کیا ہے۔ کتنے سال میں؟ 8 سال میں نے سورۃ بقرہ کو حفظ کیا، اور آج کا بچہ 1 مہینہ بھی نہیں لگاتا۔ کیا وجہ؟ کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے اوپر زور نہیں دیا، وہ قرآن کو سمجھنے کے اوپر زور دیتے تھے، حالانکہ عربی دان تھے، جانتے تھے عربی، سارے علوم و معارف سے واقف تھے وہ عربی کے، لیکن سمجھتے تھے 8 سال کے اندر۔ کہتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم 2 آیتیں لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق، پھر اس کو سمجھتے،
پھر اس کو عمل کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلا سبق لیا کرتے تھے. یوں ہم نے قرآن سمجھا. پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم نے 8 سال کے اندر سورۃ بقرہ، کوئی کہتا ہے ہم نے فلاں اتنے سال کے اندر قرآن حفظ، کوئی کہتا ہے اتنے سال کے اندر قرآن حفظ کیا. سمجھا کہ قرآن کو خدا را سمجھو. میں اس لیے بار بار زور دیتا ہوں اپنے گھر کے اندر ترجمے والا نسخہ رکھو، خدا کے لیے ترجمے والا نسخہ رکھو. ہر کوئی تلاوت ٹھیک ہے کرو، میں اس کے ثواب کا منکر نہیں ہوں، لیکن اس کو سب سے زیادہ اس پہ زور دو، قرآن کا رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھو. یا صرف آپ کو ایک اچھا رستہ دے دیتا ہوں، یہ جب آپ نے سبق پڑھ لیا ہے نا، نشانی رکھ لے. آپ اپنے گھروں میں ترجمے والا قرآن رکھے، جو آپ نے سبق پڑھ لیا ہے آپ دوبارہ جا کے اس کو ترجمے کے ساتھ پھر پڑھیں. دیکھنا سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، اس کو پڑھیں. اور جو میں نے کل کو سبق پڑھانے آگے مثال کے طور پہ ایک رکوع، اس کو بھی ترجمہ آپ دیکھ کے آ جائیں. آپ کے ذہن میں ہوگا آج میں نے یہ باتیں سمجھنی ہے. ذہن میں کیا ہوگا کہ جو اگلا سبق پڑھانا ہے آج میں نے یہ باتیں اس میں سمجھنی ہے. جب آپ یہاں آ کے سمجھو گے، پڑھو گے، خدا کی قسم دیکھنا وہ کیسا قرآن آپ کو سمجھ آتا ہے. عجیب قسم کی کیفیت ہوگی، عجیب قسم کے اللہ کی طرف سے رحمت برس رہی ہوگی کہ آپ کو دل سینہ کھول دے گا قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن کرنا پڑتا ہے. کتاب یوں ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ دل کے اندر بسا دیتا ہے، اس کے لیے محنت ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے خیر مقصد جو بیان کیا ہے اس کے اتارنے کا، تاکہ آپ واضح کریں، تاکہ وہ کیا کریں، نصیحت حاصل کریں، غور و فکر کریں. آگے دیکھیں. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم. یہ تخویف دنیاوی ہے، غور سے بات سمجھنی ہے، غور سے. ترجمہ دیکھیں پہلے. افامن الذین، آیا پس بے غم ہو گئے وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بری، یعنی مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں بری. ٹھیک ہے. ان یخسف اللہ بہم الارض، یہ کہ دھنسا دے اللہ پاک ان کو زمین کے اندر. بے غم ہو گئے، مطمئن ہو گئے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر کیا کر دے گا، دھنسا دے گا. ٹھیک ہے. ایک مصیبت کے اقسام اللہ بیان فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ میں اس مصیبت کتنی طرح سے، پہلا طریقہ الگ، زمین کے اندر کیا کر دے گا، دھنسا دے گا. دوسرا طریقہ او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا آ جائے ان پر کوئی عذاب ایسی طرف سے، من حیث لا یشعرون، ایسی طرف سے کہ جانتے بھی نہ ہو. یہ لا یشعرون علم نہیں، جانتے بھی نہ، شعور بھی نہ ہو ان کو. دوسرا طریقہ. تیسرا او یأخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو ان کے آنے جانے میں، تقلبہم ان کے آنے جانے میں، فما ہم بمعجزین. ٹھیک. ان امور میں سے کوئی امر ہو، اگر ان تینوں امور میں سے کوئی بھی امر ہو کہ اللہ زمین میں دھنسا دے، یا ان کو اچانک بے شعور وہ ہوں اللہ عذاب دے دے، یا آنے جانے میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مصیبت پکڑ کر لے، تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. فما ہم بمعجزین. 3 طریقے. چوتھا طریقہ او یأخذہم علی تخوف، یا پکڑے ان کو اوپر تخوف کے، خوف دے کر، مثلا قحط سالی. اب یہ بات سمجھو کتنے طریقے اللہ نے بیان کیے، 4 طریقے. پہلا طریقہ اللہ نے فرمایا کیا تمہیں اطمینان ہو گیا، بے غم ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے، جس طرح اللہ نے پہلی قوموں کے دھنسا دیا، جس طرح اللہ نے قارون کا حشر کیا تھا. آئے گا اگلی صورتوں میں انشاءاللہ. سورۃ حشر میں غالباً اللہ نے قارون کو زمین کے اندر دھنسا دیا تھا، اس کو خزانوں سمیت. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا کیا تم بے غم ہو گئے ہو، میں نہیں ہوں، میں اس طرح بھی عذاب دینے کے اوپر قادر ہوں. دوسرا طریقہ او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہ آ جائے ان پر عذاب ایسی جگہ سے کہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، کہ ناگہانی طور پر ان کے اوپر عذاب آ جائے، خبر بھی نہ ہو، جیسے قوم لوط کے اوپر عذاب آیا تھا. ٹھیک ہے. قوم لوط کے اوپر کہ اللہ نے کوئی آثار بھی، کوئی مہلت بھی نہیں دی تھی اس قوم کو، کہ اتنے، جس طرح حضرت صالح نے اپنی قوم کو 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، حضرت یونس نے ان کو کوئی مہلت نہیں دی گئی تھی، چلتے پھرتے ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا راتوں رات. کوئی ان کو شعور نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا ان کے اوپر کیا اللہ نے عذاب نازل. دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ اللہ نے فرمایا او یأخذہم فی تقلبہم، آنے جانے میں. اللہ اکبر. یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہے نا. آنے جانے میں کس طرح کہ چلنے پھرنے کی حالت میں، حالت سفر کے اندر، مثلا کسی بیماری کے اندر وہ مبتلا ہو گیا،
بندہ بازار میں جا رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، بس ختم۔ سفر کے اندر جا رہا ہے، بلڈ پریشر کیا ہو گیا، ہائی ہو گیا، بندہ ختم۔ یہ تیسرا، ٹھیک، کوئی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نے فرمایا میں اس چیز کے اوپر قادر ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے فی تقلبہم، آنے جانے میں اللہ ان کو پکڑ لے۔ اللہ سے معافیاں مانگ کے جایا کرو سفر کے اندر، خدا را۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور سفر کرو خدا کے لیے، اچھی نیت کی غرض سے سفر کرو، کسی گناہ کے لیے سفر نہ کرنا، اللہ کو ناراض کر کے سفر نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سفر سے پہلے 2 نفل پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر کے اندر وہ 2 نفل سے بہتر اور کوئی چیز نہیں چھوڑ کے جاتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں سفر کی، کہ جب آپ سفر سے جاتے تھے کسی کام کی غرض سے، آپ 2 نفل پڑھتے تھے، سفر سے آتے تھے پہلے مسجد میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل پڑھا کرتے تھے۔ سفر کے بھی کوئی آداب ہیں، کوئی احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ وگرنہ کوئی اگر مثال کے طور پہ اللہ کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہو، ہم سفر کر رہے ہوں، یار جا رہے ہوں، اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا، اللہ کی پکڑ اس طرح بھی ہو سکتی ہے نا۔ دیکھو اللہ نے فرمایا مجھے فما ہم بموجز، مجھے تم عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ آنے جانے کے اندر حالت سفر میں بیٹھے بیٹھے اللہ نے فرمایا میں تمہارے اوپر عذاب دے پکڑ کر سکتا۔ آگے فرمایا چوتھی چیز، او یاخذہم علی تخوف، خوف دے کر، کیا مطلب؟ قحط سالی، وبا مراد ہے یہ۔ اللہ نے سورۃ بقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ نے فرمایا کہ میں البتہ تمہیں ضرور آزماؤں گا، خوف دے کر بھی آزماؤں گا، بھوک دے کر بھی آزماؤں گا، اور پھلوں کی کمی کر کر بھی میں تمہیں آزماؤں گا۔ جس طرح یہ کرونا وائرس آیا تھا، لاک ڈاؤن لگا تھا، لوگ خوف کی وجہ سے مارے جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تخوف، قحط سالی بھی مراد ہے، وبا بھی مراد ہے، وائرس مراد ہے اس کے اندر۔ اللہ نے فرمایا میں تمہاری پکڑ کر سکتا ہوں، کوئی وبا چھوڑ دوں گا، کوئی بیماری چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، یا قحط سالی۔ کہ اللہ نے فرمایا میں چوتھی چیز کے اندر اللہ فرمانا چاہتے ہیں میں دفعتاً نہیں، اچانک نہیں پکڑوں گا، بلکہ میں اس کے پہلے آثار نمایاں کروں گا، پہلے میں اس کے آثار نمایاں کروں گا جن کو دیکھ کر یہ پریشان ہو جائیں گے۔ قحط سالی کو دیکھیں گے پریشان ہوں گے، جب قحط سالی ان کے اوپر برپا ہو جائے گی یہ اس طرح بھوک کے اندر مر جائیں گے۔ وبا جب دیکھیں گے پریشان ہوں گے، جب وبا ان کو لگ جائے گی تو ہلاک ہو جائیں گے۔ 4 طریقے اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ یہ جو مشرکین جو ہے میرے پیغمبر کے خلاف، یہ اہل ایمان کے خلاف یہ بری تدبیریں کر رہے ہیں اور یہ دن رات شرک و کفر کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو خوف دلایا کہ باز آ جاؤ، بندے بن جاؤ، وگرنہ میں یہ اپنے قہر سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، میں 4 طریقے سے تمہیں عذاب دینے کے اوپر قادر ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کے فرمانے کا مقصد ہے کہ میں ہر طریقے سے تمہیں عذاب دینے کے اوپر قادر ہوں، لیکن فَإِنَّ رَبَّكَ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، پس بے شک رب تمہارا البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سب کچھ ممکن ہے میرے لیے، لیکن میں رؤوف ہوں، میں سزا کے اندر جلدی نہیں کرتا، میں ظالم کو بڑی مہلت دیتا ہوں، بڑی ڈھیل دیتا ہوں۔ اب میں نے تم کو سمجھا دیا ہے، اب آگے تم خود جانو، ٹھیک ہے، سمجھا دیا کہ میں شفقت کا، میں ظالم کو ڈھیل دیتا ہوں، لیکن جب پکڑ لیتا ہوں پھر میں چھوڑتا بھی نہیں ہوں، پھر میں قہار بن جاتا ہوں، پھر میری پکڑ پھر لشدید، سخت، ٹھیک ہے۔ ان ربک لشدید العقاب، بے شک تیرا رب البتہ سخت سزا دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ فإن ربک لرؤوف، پس بے شک تمہارا رب البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اب یہ چوتھی عقلی دلیل ہے یہ توحید کے اوپر، 3 عقلی دلیلیں ہو گئی تھی نا، چوتھی عقلی دلیل ہے۔ دیکھیں کیا نہیں دیکھتے وہ، کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف ان چیزوں کے جو پیدا کی اللہ پاک نے، من شیئن چیزوں سے، یتفیأ ظلالہ کہ ادھر ادھر مائل ہوتے ہیں سائے ان کے، یتفیأ ادھر ادھر مائل ہوتے ہیں، ظلالہ سائے ان چیزوں کے، عن الیمین دائیں سے، والشمائل اور بائیں سے، سجدا للہ جھکنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں وہ سائے بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، وہم داخرون اور وہ سایہ دار چیزیں بھی عاجزی کرنے والی ہیں۔
اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ان کا وجود تو کیا، ان کے سائے بھی میرے آگے کیا ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے فرمایا کیا نہیں دیکھتے کافر کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ کبھی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف وہ مجھ کو سجدہ کرنے والا ہے، جھکا ہوا ہے وہ میرے آگے. ٹھیک ہے. یعنی یہ سائے بھی میرے آگے منقاد ہے، میرے مطیع ہیں، میرے فرما بردار ہیں. کہ مقصد اللہ کا بیان کرنے کا، چلو یہ کافر مجھے سجدہ نہیں کرتے لیکن ان کے سائے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. کافر مجھ کو سجدہ نہیں کر رہے لیکن ان کے سائے مجھے کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. اچھا، یہاں سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر چیز کے سائے کا جو اختلاف ہوتا ہے نا، تغیر و تبدل، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ اس سائے کا ذاتی امر نہیں ہے. اس سائے کا ذاتی امر نہیں ہے بلکہ کسی قادر و مختار کا یہ کرشمہ ہے کہ وہی اس سائے کو کیا کرتا ہے، ادھر ادھر کرتا ہے. ہر لمحہ بندوں کو اپنی قدرت کے وہ تماشے دکھا رہا ہے. ان کافروں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری جو زمین کے اوپر پتلیاں ہیں یہ بھی میرے آگے سجدہ کر رہی ہیں، یہ بھی میرے آگے جھک رہی ہیں. ایک مسئلہ یہاں پہ اور بیان کر دوں میں. غالی حضرات جو ہے نا، مبتدعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سائے کو نہیں مانتے. آج کل لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر نہیں. اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، بشر کا سایہ ہوتا ہے. انہوں نے سائے کا بھی انکار کر. حاجی آتے ہیں نا، حاجی جو بہت زیادہ مدینہ 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 کرتے ہیں، ان کے اجتماع میں چلے جاؤ ملتان، واش روم کے اندر بھی کوئی اس کو بھی مدینہ بھائی بھائی راجو، وہاں بھی مدینہ مدینہ ہر وقت. ان حضرات کے جو جاتے ہیں نا، بہت زیادہ اپنے آپ کو عاشق تصور کرتے ہیں. وہ جا کے کہتے ہیں اوہو، حضور کے وجود کا سایہ نہیں تھا، ہم آج تک پڑھتے آئے ہیں. حضور کے تو روزے کا بھی سایہ نہیں تھا. حالانکہ مجھے سمجھداری کے ساتھ بتانا، جو عمرہ کرنے گئے، حج کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا سایہ ہے یا نہیں ہے؟ بیت اللہ کا سایہ ہے کہ نہیں ہے؟ سورج جب ادھر ادھر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا سایہ بھی ادھر ادھر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے روزے کے سائے کا بھی انکار کر دیا. اور ہمارے لوگ یہاں پہ جو نہیں گئے ہوتے وہ کہتے ہیں بلے بلے، واہ واہ واہ، بڑا معجزہ دیکھ کے آئے تجھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے سائے کا بھی انکار کر دیا. ایک روایت کا وہ سہارا لیتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھ دی ہے، مفسر ہے وہ. اس نے کہیں وہ روایت لکھ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سورج کے اندر سایہ تھا نہ چاند کے اندر سایہ تھا. یاد کر لو، محدثین نے فرمایا اس روایت کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن قیس الزعفرانی. نام یاد کر لو. کبھی موقع مل جاتا ہے، کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے تمہیں، پھر یہ نہ کہنا کہ میں اپنے قاری صاحب کو پوچھ کے بتاؤں گا تمہیں، مجھے دین کے اندر بحث نہیں کرنے کی ضرورت. یہ نہ کہا کرو خدا کے لیے. تم ہو قرآن پڑھنے والے، تمہارا علم مضبوط ہونا چاہیے. تمہارا علم، تمہارا جو پاؤں ہونا چاہیے وہ پتھر کے اوپر ہونا چاہیے، ریت کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ان کے پاس روایتیں ہیں، تاریخ ہے ان کے پاس، کچی روایتیں ہیں، کچی باتیں ہیں ان کے پاس، قصے ہیں ان کے پاس، کہانیاں. ہمارے پاس قرآن ہے، خدا کا قرآن ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کچی بات بیان کرنے والا یاد رکھنا کبھی قرآن سے آپ کو آیت پڑھ کے نہیں سنائے گا، کبھی آپ کو صحیح حدیث نہیں سنائے گا، کبھی بھی آپ کو. ٹھیک ہے. وہ اس روایت کا سہارا لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سورج کے اندر سایہ تھا نہ چاند کے اندر سایہ. اس روایت کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن قیس الزعفرانی. محدثین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو راوی تھا یہ وزاعن، یہ محدثین کسی راوی کو یہ لقب دیتے ہیں وزاعن، اسے کہا جاتا ہے حدیثوں کو گھڑنے والا. موضوع روایت ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے ضعیف کمزور، ایک ہوتی ہے اس سے بھی آگے موضوع من گھڑت روایت جس نے اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب. وزاعن، گھڑنے والا. کذابن، دوسرا لقب اس کو دیا کہ کذاب تھا، بہت بڑا جھوٹا. کذاب ایک ہوتا ہے جھوٹا، ایک کذاب بہت بڑا جھوٹا تھا یہ راوی، یعنی اپنی طرف سے یہ باتیں بیان کرتا تھا. پھر متروک الحدیث تھا یہ راوی. متروک الحدیث اس کو کہا جاتا ہے حدیث کے فن میں کہ محدثین نے اس کی حدیثوں کو چھوڑ دیا کہ جو بھی یہ روایت بیان کرے گا ہم اس کو حدیث شمار نہیں کریں گے، اس کی جتنی بھی روایتیں اس کو چھوڑ دیں گے. یہ راوی جو ہے، اس کو یہ راوی کیا ہے؟ وزاعن. دو لفظ یاد کر لو. عبد الرحمن بن قیس راوی ہے اس روایت کا. وزاعن کیا تھا؟ حدیثوں کو گھڑنے والا تھا. کذاب، جھوٹا تھا بہت بڑا. ہاں، اس کے مقابلے میں میں تمہیں صحیح حدیث سنا دیتا ہوں. مسند احمد بن حنبل حدیث کی کتاب ہے.
اس کے اندر صحیح روایت موجود ہے، مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، صحیح روایت موجود ہے اس کے اندر، وہ میں سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے خطبہ کے لیے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، راستہ میں حضرت صفیہ جو تھا اس کے پاس اونٹ نہیں تھا، غالباً بیمار ہو گیا ان کا اونٹ، ٹھیک ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، حضرت صفیہ بھی بیوی تھی، حضرت زینب کے پاس 2 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب صفیہ کو 1 اونٹ تو دے دے، تو حضرت زینب نے ایک جملہ کہا تھا، حضرت زینب نے فرمایا کہ میں یہودی کی بیٹی کو میں اپنا یہ اونٹ دے دوں، یہ جملہ کہا کہ میں یہودی کی بیٹی کو اپنا اونٹ دے دوں۔ حضرت صفیہ چونکہ کہاں سے آئی تھی، وہ خیبر سے قید ہوئی تھی نا یہ، ٹھیک ہے، بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ ان کا جو خاوند تھا وہ بھی یہودی تھا، کیونکہ حضرت صفیہ کا جو نسب نامہ تھا یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ملتا ہے، ان کے خاندان سے تھی حضرت صفیہ۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت زینب یہ بات کی کہ میں یہودی کی عورت کو میں کیا دے دوں، اپنا اونٹ دے دوں۔ عورتیں ہیں نا سوکنے ہوتی ہیں، ان کے اندر یوں ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، سوکنوں کے اندر یہ بات چلتی ہے کہ میں اس کو کیوں اونٹ دوں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا یہ بات، ناگوار گزری یہ بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر لیا، عمرہ حج کا مہینہ بھی نکل گیا، ذوالقعدہ کے مہینے میں گئے تھے نا سفر، ذوالقعدہ، پھر کیا آتا ہے ذی الحج کے بعد ذی الحج کے بعد محرم، سفر کا مہینہ بھی گزر گیا، ربیع الاول کے مہینے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، ناراض رہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، میں نے دوپہر کا وقت تھا کہ میرے گھر میں ایک نوجوان کا سایہ پڑ رہا تھا۔ حدیث کے لفظ ہیں، سائے کا ظلال کا لفظ ہے، وہاں پہ صاف حضرت زینب نے، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، حضرت زینب نے فرمایا کہ میں نے ایک سائے کو دیکھا کہ میرے گھر میں کوئی نوجوان داخل ہو رہا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر مجھے پہچان ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سایہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ وہ چونکہ کہتے ہیں نور تھے، انہوں نے سائے کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی آگے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَمَلَائِكَةٌ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کے لیے جھکنے والے ہیں، جھکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی منقاد ہیں۔ سجدے سے اصل سجدہ مراد نہیں ہے کہ پیشانی زمین کے اوپر جھکا دینا، بلکہ منقاد، جھکی ہوئی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، من دابَّةٍ جانوروں سے، وَالْمَلَائِكَةُ اور ملائکہ سے، فرشتوں سے، ٹھیک ہے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے ملائکہ، ٹھیک ہے، وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ نے فرمایا ساری میرے زیر حکم ہے، جو کام میں نے ان کے سپرد کر دیا وہ کام وہ ان کے سرزد ہو جاتا ہے۔ مقصود یہ کہ تمام چیزیں جب اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہیں، اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں، تو اے مکہ کے مشرکو تم کیوں پھر میری ذات و صفات میں شریک کرتے ہو؟ میرے سوا پھر کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم میرے احکامات کو مانو، ٹھیک ہے۔ جس ذات و ببرکات کا یہ حال ہو کہ ہر زمین و آسمان کی چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، تو پھر اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ کیا ہے، تکبر نہیں کرتے ہیں ملائکہ، ٹھیک ہے، کیونکہ تکبر سے بچ جانا تمام محاسن اور کمالات کا یہ ذریعہ ہوتا ہے۔ جو انسان، اللہ کہتے ہیں بندے تکبر نہ کر، انسان تکبر نہ کرے، سمجھو وہ اللہ کے نزدیک کیا ہو گیا، بڑا ہو گیا ہے۔ اصل انسان اپنے اندر سے تکبر نکال دے، عاجزی لے آئے، وہ اللہ کے نزدیک کیا ہو گیا، بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا یخافون ربہم من فوقہم، ڈرتے ہیں وہ، کہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، اوپر سے، اوپر سے مراد یعنی سراپا، سراپا، ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ فرشتوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ کرتے ہیں ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے۔ یہ جو آیت ہے نا، وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا، یہ آیت اس کی بھی دلیل ہے، سورۃ بقرہ میں اللہ نے ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کیا ہے۔ بعض لوگوں نے وہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ ہاروت اور ماروت یہ کسی پری کے اوپر عاشق ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو کنویں